الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج یہ ہماری الحمدللہ تعالی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 8ویں نشست ہے اور اس نشست کے اندر ہم نے سورہ فاطر کی 18ویں آیت کا انتخاب کیا. وہ آیت ہمیں کچھ چیزیں جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جسے ہم سوچتے نہیں، جس کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے، اس کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. اور دیکھیں ہر وقت بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے مرنا ہے. بے شک ہم وقت یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے. بے شک اس کی سب سے اچھی حالت بچوں والی ہے. وہ 2 مہینے کے سمر ویکیشنز کے اندر وہ پریشان ہوتے ہیں. جب 1 مہینہ گزر گیا، جولائی کے 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، یار دوستوں میں آپس میں بات کرتے ہیں 18 دن رہ گئے اسکول کھل جائیں گے، 12 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے، یہ ہفتہ بھی گزر گیا، پھر اسکول کھلنا ہے. وہ مستقل پریشان رہتا ہے. اس کے پاس ایک ٹائم فریم ہے، پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے. میرے اور آپ کے پاس یہ ٹائم فریم بھی نہیں کہ آج اس بزم سے، اس درس قرآن کی نشست کے ختم ہونے تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمیں پتہ نہیں. جب نہیں پتہ تو ہمیں تو زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ اب بھی کچھ کر لوں، ہر لمحے کچھ نہ کچھ رب کو منانے والے کام کر لوں، کیونکہ یہ بہت ضروری عمل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. حضور نبی کریم ہم فرماتے ہیں جسے آخرت کی خوف، موت کا خیال پریشان کر دے، جھنجھوڑ دے، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، وہ خوف زدہ سا ہو جائے. یہ سارے مفہوماً لفظ بتا رہا ہوں جو کیفیات ہوتی، کیفیت بتا رہا ہوں. تو یعنی کہ جسے اپنی موت یا قبر کا خیال آئے اور اس کے بعد وہ رو پڑے یا خوف زدہ سا ہو جائے، وہ اس کو لے کر پریشان ہو جائے اپنے دل میں، جس کی کیفیت ہوتی ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ، کیونکہ اللہ اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. جسے خیال آنے کے بعد اس کو ندامت شروع ہو جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں النادم التوبہ، بس یہ جو تیرے میں ندامت آئی ہے نا کہ میں نے تو غلط کر دیا اور تو نے فضل اتنا کر دیا، اس کے فضل کی اور اپنے جرم کی. جب خیال آ جاتا ہے نا تو کہتے اسے بخش دو، اسے بخش دو، پھر وہ نوید دیتا ہے اسے بخش دو، کیونکہ نادم ہو گیا. اللہ کو وہ بھی پتا جو تم دل میں سوچ رہے ہو اور وہ بھی پتا جو تم کہو گے زبان سے، اس لیے وہ دیر نہیں کرتا، وہ دیر نہیں کرتا. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم کہو تو استغفر اللہ، وہ تمہیں بخش دے گا. سبحان اللہ. یہ سورہ نوح کی قرآن شریف کی آیت ہے نا. بے شک اللہ نے متعدد جگہ پہ فرمایا تم اس کو غفور الرحیم پاؤ گے. بے شک جب تم اس کو پاؤ گے، کیسے پاؤں گا میں؟ جب تم کسی لمحے یاد کرو گے اس کے احسانات، سبحان اللہ. اور یاد کرو گے اپنی بے وفائی. سبحان اللہ. عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور تم مستی میں لگے ہوئے ہو، ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہو، اور 2 بجے رات کو جب اٹھوں گا تو پڑھ لوں گا، دوست کی محفل ختم ہوگی، شادی ختم ہوگی تو پڑھ لوں گا، اور 2 بجے تک تھک گیا اب نہیں پڑھ رہا. اچھا فجر پڑھ لوں گا، اور پھر فجر میں آنکھ بھی نہیں کھلی، اور پھر میں 11-12 بجے دن میں سو کر اٹھا تو عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، نماز چلی گئی نماز. یہ ایک مسئلہ ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن چلی گئی. اس کے بعد اٹھ کے جب تو وضو کر کے مصلی پر آیا اور تجھے اس دونوں کے جانے کا دکھ ہو گیا، تو نادم ہو گیا، تو اللہ نے سن کے تیری نماز کے دونوں گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. فجر کے بھی عشاء کے بھی نادم ہونا چاہیے. بندہ ندامت توبہ ہے. بے شک نادم تو ہو. ہم کو کوئی غلطی، میں نے کیا غلطی کی؟ ہمیں ہمارے بڑے بھی ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کیا غلطی کر دی،
وہ بھی کر رہا ہے, ہم مثال دیتے ہیں وہ کر رہا ہے. ارے کسی کے کرنے سے کوئی غلطی صحیح نہیں ہو جاتی, غلط کام صحیح نہیں ہوتا. مثال دیتے ہیں, کسی کو ہم کہہ دیں اگر کہ بھائی داڑھی رکھ لیا کرو, بری بات ہے داڑھی کے بغیر, یہ سنت ہے. تو علامہ اقبال نے بھی رکھی تھی, آپ تو عاشق رسول کہتے ہیں. ہاں عاشق رسول کہتے ہیں, علامہ اقبال نے رکھی تو, لیکن علامہ اقبال کا نہیں رکھنا اس بات کی تو دلیل نہیں کہ شریعت میں اب داڑھی نہیں رکھنا جائز ہو گئی. تھوڑا سا مسئلہ تو سمجھو. بے شک. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے تو پیر صاحب نے یاد دیے. بھائی تمہارے پیر صاحب ہوتے کون اجازت دینے والے؟ تمہارے پیر صاحب وہ کیا شے ہے جو اجازت دے سکتے ہیں؟ ایک حدیث جب گزرتی نا 4 مرحلوں میں, تو پہلے حکمہ, پھر سکہ, پھر محقق, پھر محدث. سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی حکم دیتے ہیں, اس کا حکم دینے والے. اور سکہ وہ سب قسم کے لوگ جن کے پاس گزرتی ہے. اور سکہ کے بعد محقق جس کی تحقیق کرتا ہے, چھان پڑک کرتا ہے, یہ بات کس نے بیان کی ہے. کوئی نیک آدمی کا نام لوں میں اور کوئی غلط بات یوٹیوب پہ کر دوں میں, کوئی اچھے بھلے آدمی کا نام لے کر جس کی زندگی اچھائی میں گزری ہے. یہ مسئلہ میں نے 2 یا 3 محرم کو سمجھایا تھا, تو جو ہے شک یقین کو نہیں توڑ سکتا. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا, ہمیں یقین نہیں تھا, اسی لیے شک نے کام تمام کر دیا. وہ یوٹیوب پہ ڈال دی, وہ صاحب یہ کر رہے تھے, وہ اس نے وہ بول دیا, اس نے یہ کر دیا, اور ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے. ہم تو اس منزل پہ جاتے ہی نہیں نا, ہم اس منزل پہ جاتے ہی نہیں ہیں, ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے. جب مجھے پتا کہ ایک شخص کو میں 60 سال سے دیکھ رہا ہوں, وہ دین کی خدمت کر رہا ہے, نیک آدمی ہے, کچھ غلط بات نہیں کرتا, شریعت کے حساب سے بات کرتا ہے. اب 60 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اب اس شخص نے بھی زندگی گزار دی, تو 50 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, 40 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو, لیکن 40 سال کی آپ کی دیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں رہی. جس نے 3 منٹ کی یوٹیوب میں کلپ ڈالی ہے, آپ اس کی بات سوچ کے سوچنے لگے, ہاں یہ تو ہے, یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, انہوں نے یہ کیا کر دیا, یہ کیا کہہ دیا. اور آپ کو پتہ ہے ایڈیٹنگ کتنی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ کتنی ہوتی ہے یوٹیوب پہ. مجھے تو نہیں پتہ اتنی جتنی ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہے, نوجوان نسل کو جتنا پتہ ہے, تو وہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ہم 2 منٹ میں بدگمانے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن, اے ایمان والوں گمان سے بچو, برے گمان سے بچو, بدگمانی سے بچو. کثرت تو کثیر وہ ہے جو ہم بدگمانی کرتے, ہوتی نہیں ہے بات. اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا, کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق آگے بڑھا دے. میں نے سنی, اور کسی میں نے سنی ہے یہ بات, وہ ایسے بھائی آپ نے تصدیق کی نہیں, آپ نے آگے بڑھا دی, آپ جھوٹے ہو گئے. ایسے لوگوں کی گواہی شریعت میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت ضروری عمل ہے کہ ہم ان سب باتوں کو خیال رکھیں. ہم ایک مسلمان ہیں, لیکن صرف زبان سے. ورنہ سورہ حجرات اٹھائیں کبھی, سورہ حجرات, اور اسے پڑھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں, صحیح ہے غلط ہے. غیبت سے بچو. میں کیا کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتا ہوں, یہ غیبت ہوگی. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی تذکرہ, اللہ رسول کے سوا کسی کا بھی تذکرہ اس کے پیچھے غیبت ہے. غیبت کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں رب کا تذکرہ ہوں نا, رب یہاں پہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, تو حضور اپنے مزار اقدس میں سن رہے ہیں. ان کو اللہ نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان جسے رب نے دیے ہو, تو وہ جب چاہے جو چاہے وہ سن سکتے ہیں. ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ رسول کے علاوہ میں کوئی بھی بات کروں گا, تو غیبت ہوگی. میں کسی کی بات نہیں کروں, کسی کے پیچھے اس کا ذکر کرنا ہی نہیں پڑتا. ایسے کریں نہیں. سب سے اچھی بات, اب قرآن شریف کی آیت جو ہم نے آج پڑھی, سورہ فاتر کی 18ویں آیت ہے. یہ سورہ فاتر کی 18ویں آیت ہے, اور اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی. کتنے لوگ
اپنے اپنے بوجھ اٹھا رہے ہیں، اپنے اپنے اٹھائیں گے. آج تو یہاں پر ہماری خدمت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی میں کر دوں آپ کا کام. لوگ آفر کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے، میں آپ کو یہ کام کر دوں، آپ جا رہے ہیں میں کر دیتا ہوں، آپ جا رہے ہیں میں آپ کو اپنی لائف پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ کام کر دیتا ہوں، میں وہ کام کر دیتا ہوں. آج لوگ آفر کرتے ہیں، کل وہاں پر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے اللہ نے ایک بڑی مزیدار بات لکھی، وَإِن تَكُوا مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے، کوئی بوجھ جو ہے نا، اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے، ہم حشر میں کسی کو بلائیں گے، ہم کوشش کریں گے حشر میں کہ آپ بھائی قریب آ جاؤ، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، سنگی ہیں، ہم نے ساتھ وقت گزارا ہے، تو آج کیا میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، وہ اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریب رشتہ دار ہو. قریب رشتہ دار ہو، قریب رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قریب رشتہ دار دو ہوتے ہیں، دو زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر باقی دو رشتہ دار ہوتے ہیں. رشتے چار طرح کے ہیں. دو رشتے وہ ہیں جو آپ پیدا ہوتے وقت دل کے اندر جس کی محبت لے کے پیدا ہوئے، وہ دو رشتے ہیں. ایک رشتہ آپ کی بیوی کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ہونے والی بیوی جو 25 سال بعد ہوگی، 30 سال بعد ہوگی، 20 سال بعد ہوگی، اس کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. دوسرا، اس بیوی کے بعد جو اولاد ہوگی اس کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. تو یہ دو رشتے قریب کے. آدمی سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے تو اپنی بیوی سے کرتا ہے یا اس کے اولاد سے کرتا ہے. سبحان اللہ. دو رشتے اس کے بعد جس کی عادت پڑ جاتی ہے، اسے جس کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ دو رشتے کون سے؟ ایک بھائی بہن کی، ایک ماں باپ کی. سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. بے شک. اسی لیے اللہ نے 20 مرتبہ 20 مقامات پہ والدین کے حقوق بیان فرمائے اور کہا ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اف نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا. یہ ساری بات کس نے بیان فرمائی ہے؟ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ فرمایا. اب بیوی اور بچوں کے علاوہ اب والدین ہیں جن کے بڑے احسان ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ نے کہا تمہیں اس کا احسان ماننا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. دوسرا بھائی بہن ہوتے ہیں، جو رشتے پہلے ٹوٹتے ہیں نا، یا تو بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، فوراً کو مانتا ہے میری بہن ایسی، میرا بھائی ایسا ہے، اس نے قبضہ کر لیا، اس نے مجھے نہیں دیا، یوں کرا، میرے بھائی میری بہن. شکوے ہمارے ماں باپ سے، ماں باپ نے بھی انصاف نہیں کیا، اس نے اس کو زیادہ دے دیا، اس کو دے دیا. ٹوٹ جاتے ہیں لوگ. ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھائی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں ملنا، بیوی کو نہیں چھوڑتے. بڑی قربت کا رشتہ بیوی کا، اس کی محبت دل میں لے کے پیدا ہوتا ہے. آدم کے پاس دو ہی رشتے تھے، یہ 4 رشتے کائنات میں، آدم کے پاس 2 رشتے تھے. ایک بیوی تھی، دوسرا بچے تھے. نہ آدم کی کوئی بہن تھی، نہ آدم کے کوئی ماں باپ تھے. اس لیے فطرت میں 2 محبت نہیں ہے، 2 ہی محبت فطرت میں. اب جو فطرت میں 2 محبت ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی، سمجھا دی میں نے آپ کو، تاکہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے کہ آدم کے پاس ہی تھی، اور ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم بنی آدم ہیں، تو آدم کی اولاد ہیں، تو آدم کو جو کچھ ملا ہے وہی بلٹن ہمیں ملے گا. اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز نہیں مل سکتی کہ آدم کو نہ ملا ہو اور مجھے مل گیا ہو. ایسا نہیں جو آدم میں نہیں تھا مجھ میں ہو جائے گا، نہیں. جو چیز آدم علیہ السلام کو ملی وہی ہمیں ملی ہے. اب وہ بیوی بچے، سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ہے بیوی کا. بچوں کا ایک طرف رشتہ ہے. آپ بچے سے محبت کر رہے ہیں، لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بچے تو آپ سے محبت نہیں کر رہے نا. وہی معاملہ جو آپ کا کے ماں باپ کے ساتھ ہے. بچے تو آپ کو چھوڑ دیں گے نا، تو بچے نہیں سنتے. ہاں، وہ محبت کرنے والی بیوی یا اس کا شوہر، اب وہ حشر کے میدان میں آپ اسے بلائیں قریب، وہ آئے. لوگ ویسے کترائیں گے، پھر بھی آپ بلا لیں کسی کو قریب، اور وہ آ جائے، آپ کی بیوی قریب آ جائے. آپ اس سے کہیں کہ آج مجھے تم نے زندگی بڑا ساتھ دیا ہے، بڑے احسان کیے ہیں، بہت کچھ کیا، بھلائی کی، خیر کی ہے، آج مجھے تمہاری کچھ نیکیاں چاہیے. تو کہیں گے نہیں، آج مجھ سے یہ بات نہیں کرنا، آج تو مجھے اس کی خود بھی ضرورت ہے، تو آج مجھ سے یہ بات نہیں کرنا. تو وہ جو محبت کرنے والی بیوی ہے، جس کی ساری عمر آپ نے کفالت کی اور جیسے ساری عمر آپ کا ساتھ دیا، اس روز رائی برابر بھی ایک نیکی کو بھی آپ کا ساتھ دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بوجھ اٹھانے کے لیے جب تم بلاؤ گے تو دور ہٹ جائے گا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب اس کے بعد اس آیت کا یہ پہلا ٹکڑا تھا، یہ 18ویں آیت کا. دوسرا ٹکڑا سورہ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب
प्यारे महबूब तुम्हारा डर सुनाना, ए महबूब तुम्हारा डराना, ये डर सुनाना उन्हीं को काम देता है। किसको? उन्हीं को काम देता है जो अल्लाह से बिन देखे डरते। सुभान अल्लाह। सबको काम नहीं देता, जो अल्लाह से बिन देखे डरता है, यानी मुसलमानों की जमात, मोमिनीन की जमात, सहाबा की जमात, इनको काम देता है। जिसने अल्लाह को बिन देखे डरा ही नहीं, मानी नहीं, कलमा पढ़ा ही नहीं, वो शिरक पर ही है, कुफ्र पर ही है, उसको नहीं काम देगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने दो चीजें रखी इस आयत में, इस टुकड़े में दो चीजें रखी। एक बिन देखे डरना, दूसरा कह रहे हैं वह अकामुस्सलात, और नमाज कायम रखते हैं, यानी नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाज कायम रखने वाले होते हैं। ये दो काम करे, डरेगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम से, इस बातों से वही डरेगा जो नमाज कायम रखता है और जो अल्लाह से बिन देखे डरता है। सही है? अब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है जो बिन देखे रब से डरते हैं उनके लिए दो जन्नतें, सुभान अल्लाह। उनके लिए दो जन्नतें हैं। सही है? रब्बुल मशरिक है, रब्बुल मगरिब है, जैसे वो मशरिक का भी रब और मगरिब का भी रब, दो जहते हैं, एक मशरिक मगरिब, इधर दो जन्नतें हैं। इसकी कई मुफस्सिरों ने कई माने की, लेकिन आपको समझाने के लिए कुरान की आयत है जो अल्लाह से बिन देखे, अब हमने तो देखा नहीं रब को, उसके आगे सामने खड़े होने से डरा हम। और वो ये बात तो देखे ना, मौला अली की भी आती है ना, जब मुसल्ले पे आते तो खौफजदा होते हैं। इमाम ज़ैनुल जब वजू करते तो चेहरे का रंग, कहता आप वजू करते हो इतना खौफजदा क्यों आते हैं? कहने लगे मैं उस खालिक हकीकी वाहिदुल कहार के सामने जाने वाला हूँ, इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, इसलिए मैं डरता हूँ, तो इसीलिए मैं डरता हूँ। अब हमारा आलम क्या है? हमें वो मार्फत नहीं है ईमान के साथ। अच्छा, मार्फत 7वें दर्जे की चीज़ है, कल ने सीखी, मार्फत 7वें दर्जे की चीज़ है, और ईमान के साथ जो दूसरा दर्जा है वो इल्म का है। जिसके पास इल्म नहीं होगी सिर्फ मार्फत बिल्कुल भी नहीं होगी। जो मारिफ नहीं होगा, जो मारिफ नहीं होगा वो डरेगा भी नहीं। तो इल्म होना ज़रूरी है, पहले ईमान के बाद इल्म होना ज़रूरी है। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, और ये महबूब की तसल्ली के लिए हुजूर अपना काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, दीन फैला रहे हैं। सही है? दीन फैलाने की हद यह है कि 3000 मरतबा अबू जहल के दरवाजे पे चले गए। 13 साल में 3000 मरतबा। आप खुद कैलकुलेशन कर ले, 13 साल में दिन कितने बनते हैं, और फिर 3000 बार हुजूर चले गए। 3000 बार चले गए, मतलब हर 3 दिनों में 2 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो 13 साल में जो मक्के की ज़िंदगी है उसमें 3000 मरतबा हुजूर का, नबी अलैहिस्सलाम का अबू जहल के दरवाजे पे जाना और उसे ईमान की दावत देना। आप और मैं, ये 10 रोज़ा नशिस्त होती है, किसी के दरवाजे पे 1 बार चले जाएं, 2 बार चले जाएं, 3 बार चले जाएं, फिर हम छोड़ देते हैं, हम काम नहीं करते। जिन्होंने दीन का काम किया है ना, वो लग के काम किया है। अगर आपने दीन का काम करना है, वाकई में करना है दीन का काम, तो आपने लग के करना है। आपने अहद कर लेना है, जब तक वो मेरी नहीं मानेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुभान अल्लाह। ये अपनी आदत बना ले, जिद पड़ जाए, जब तक वो मेरी नहीं मानेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कोई मेरी जिद थोड़ी है, ये तो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जिद है। सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, मैं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बात कर रहा हूँ। महबूब इलाही वुज़ू फरमाने, दरिया किनारे, बिच्छू गिर गया, बिच्छू की पानी में सांस नहीं आती, आपने हाथ दिया, बिच्छू को निकाला, बिच्छू जैसे ही बाहर आया, सेकंड लगते सांस आने लगी, मेरा मुंह पानी से बाहर आएगा, फौरन सांस आ जाएगी। वो तो वैसे ही पानी में परेशान हो रहा था, फौरन सांस दूंगा। जैसी सांस दिया, बिच्छू को फिक्र है, डंक मार रहा था, डंक मार दिया, डंक मारा, आपने हाथ भी यूं कर लिया। अभी जो हाथ यूं किया आपने, बिच्छू झटके से फिर चला गया। फिर हमने दोबारा उंगली दी, फिर को पकड़ाया, अपना हाथ फिर निकाला। इस तरह 14 मरतबा, और कुछ किताबों में 17 मरतबा। आप 14 ही बार समझ समझाने के लिए 14 बार ही अपने अमल किया। मुरीदें साथ खड़े थे। अच्छा, पहले ज़माने के मुरीद भी बड़ा बादशाह होते थे। आजकल तो मुरीद पीर साहब का नाम लेके पीर साहब की करामत नहीं, वो अपनी करामत बयान कर रहा होता है कि मेरे पीर साहब को मेरी वजह से फैज़ मिला, देखो मैं यूं था तो यूं था तो यूं था। फिर वो दरअसल वो मुरीद नहीं होते, वो चोर होते जो मुरीद का लिबासा पहन कर बेवकूफ़ बना रहे थे पीर साहब को।
اب اگر پیر صاحب پیر نہیں ہے اور منگل بدھ جمعرات ہیں تب تو کام ہو گیا ان کا. ایک طرف آدائیں دی اور ایک طرف ہاں سے دی. ایک طرف آدائیں دی, آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو, ایک طرف دین کے دشمن کس طریقے اور محبت سے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان کو اور اسلام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرف آدائیں دی اور دوسری طرف ہاں سے دی. یہ حسد کرنے والے, جلنے والے, جو کام کر رہے ہیں ان سے جلتے ہیں, اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. بھائی آپ سے کام تو ہو نہیں رہا تو آپ دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو. ارے اللہ کے بندو, مر کے قبر میں جانا ہے, دین کا کام نہیں کرنے, نہیں کرو, دوسرے کو تو کرنے دو. ایک طرف آدائیں دی, دوسری طرف ہاں سے دی. ایک طرف آدائیں دی اور ایک طرف ہاں سے دی. بندہ تنہا ہے شاہ, تم پہ کروڑوں درود. اگر حضور کی حمایت حاصل نہ ہو, ارے تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین. کیا عالم تھا, دین کا کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو قادیانی سے لڑ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کو کھلم معاذ اللہ شب و ستم کرتے ہیں, عیسائی جو جھوٹ بولتے ہیں اور لان تان کرتے ہیں, ان سے تو لڑ ہی رہے ہیں. دوسری طرف حاسدین کہ اتنے پاپولر ہو رہے ہیں, اتنے مشہور ہو رہے ہیں. ارے یار, امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا الیاس قادری ہوں یا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں, بھائی تجھے پریشانی کیا ہے؟ یہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کسی کا راستہ تھوڑی کاٹا تھا, انہوں نے خود اپنی محنت کی, اللہ نے ان پر فضل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے, سبحان اللہ, حضور کی تائید حاصل ہے, امیر المجاہدین کو بھی, امیر اہل سنت کو بھی, دونوں کو حاصل ہے. ورنہ دین کا کام ایسا نہیں ہوتا جب تک حضور کی رضا کرم نہیں ہو نا, یہ دین کا کام ہو نہیں سکتا. یہ کیا بندے اور چندے سے ہوتا ہے؟ نہ بندے سے ہوتا ہے نہ چندے سے ہوتا ہے. یہ دین کا کام تو صرف حضور کی حمایت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ بندے اور چندوں سے کرتے نا ان کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب تو بھائی میں بندہ اخلاص کے ساتھ کی نیت ایک ہی ہے, بس نیت کیا ہے کہ میں رسول اللہ کے لیے کر رہا ہوں, حضور کے لیے کر رہا ہوں. جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دین کا کام اس طرح ہوتا ہے, بے شک, نہ اس کو مال کی فکر ہے نہ بندے کی فکر ہے. بے شک, سبحان یہ اللہ. بات ہم نے تصوف میں سیکھی. سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ, اتنے بڑے شیخ اور بڑے بڑے بزرگان دی, آپ نے 2 گھنٹے کا بیان کیا, 2 گھنٹے کا وسیع اور طویل بیان کیا. اب 2 گھنٹے کا کوئی بیان کرے اور دوسرا شخص بیان ختم ہونے کے بعد آئے اور آنے کے بعد ہاتھ ملایا. جب سب چلے گئے تو وہ آیا اور اس نے ہاتھ ملایا, ہاتھ ملا کے کہنے لگا حضور میں آپ کے شہر کے پار دریا ہے, شہر کے کنارے دریا ہے اور دریا کے اس پار رہتا ہوں. 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا کوئی ملاح مل جائے, لیکن سارے لوگ کشتی لے کے ادھر آگے تھے, وہاں کوئی ملاح نہیں ملا. مجھے اب ملا ہے کشتی والا تو میں اس کی کشتی بیٹھ کر آیا ہوں. جب میں پہنچا تو لوگ واپس جا رہے تھے. میرا دل ٹوٹ گیا کہ میں آپ کا بیان تو نہیں سن سکا, واز نہیں سن سکا, لیکن میں نے کہا چلو ہاتھ ہی ملا لیتا ہوں. آپ کے ہاتھ ملانے کی فیض اور برکت مجھے مل جائے گی. میں ہاتھ ملانے آ گیا. حضور نے کہا تم بیان سننے آئے ہو؟ ہاں حضور میں بیان سننے آیا تھا, لیکن آپ نے 2 گھنٹے کا بیان کر دیا. انہوں نے کہا بیٹھو. پھر 2 گھنٹے کا وہ بیان دوبارہ پورا منون اس ایک آدمی کے لیے کیا. سبحان اللہ. اب یہاں اس کو روک رہا ہوں, بات کو آگے سمجھا رہا ہوں. مولا نہیں فرماتے کہ وہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کی بھی قسمت بدل گئی, اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ ایمان لے آیا, وہ ہدایت پہ چل گیا, تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ماشاء اللہ, سبحان یہ اللہ. بات تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ مولا علی فرمانے, یہ مولا علی فرمانے. اب جب 100 سرخ اونٹوں سے وہ بات بہتر ہے تو وہ انہوں نے بیان کر دیا. اب جب بیان کیا نا تو بیان میں تقوی, اخلاص, للہیت دیکھیں آپ. بیان کر دیا, بیان ختم ہوا. بیان ختم ہونے کے بعد بندہ آیا, ہاتھ ملایا. اسی شخص نے ہاتھ ملانے کے بعد اب کیا کہتا ہے, بندے نے ہاتھ ملانے کا کہا حضور آپ نے مجھے اکیلے کے لیے 2 گھنٹے کا بیان پورا من و ان دہرا دیا. اب جب یہ جملہ کہا نا اس نے من و ان دہرا دیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جب بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے نا تو اپنی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتا. جب میں اللہ کے لیے کام کروں گا تو اپنی تعریف کی مجھے کوئی حیثیت نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ کہنے لگے کہ نہ میں نے پہلے ان سب کے لیے کیا تھا, نہ تجھے کہنے کے لیے کیا ہے. پہلے بھی اس معبود برحق کی رضا چاہیے تھی, ابھی اس واحد القہار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. میرا عمل تو میرے رب کے لیے ہے. ایک بیٹھے تو بھی ہوگا, 1000 بیٹھے تو بھی ہوگا,
दोनों सूरतों में बुजुर्ग फरमाते हैं, दोनों सूरतों में मैं अपने रब को देख रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं। तो दीन का काम अल्लाह की तरफ नजर होती है, रसूल अल्लाह की तरफ नजर होती है, और पूरे इखलास से होता है। जब होता है तो अल्लाह और उसका रसूल तायीद करते हैं, जब तायीद करते हैं तो अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, मैं इसकी मदद का मैंने इरादा कर लिया है। जिब्राइल 7वें आसमान पे कहते हैं, वो उसके फरिश्ते 6ठे आसमान पे कहते हैं, हद तक के बात पहले आसमान पे आती है, पहले आसमान के फरिश्ते जमीन पे कहते हैं। जब ये कहते हैं ना तो जमीन वाले उसकी तरफ मोहब्बत भी करते हैं, उसकी तायीद भी करते हैं, उसकी हिमायत भी करते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के करने से होता है। क्या बात, रब की तायीद ना हो तो ये सारा मंजर नहीं होता, ये सारा मामला नहीं होता, और ये सारे मामले अल्लाह के दिए। मैं अल्लाह के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अल्लाह की रास्ते की तरफ ले जा रहा हूँ, और मैं उसी का रास्ता बता रहा हूँ, तो फिर तायीद भी उसी की होगी। ये नहीं कि मिनिस्टर मेरे साथ है, तो गवर्नर मेरे साथ है, तो सीएम मेरे साथ है, तो उसने स्टेज लगवा दिया, उसने लंगर करवा दिया, इससे दीन नहीं फैलता, इससे गुमराहियत फैलती है। क्योंकि राबिया बसरी के दरवाजे पे एक शख्स खड़ा रो रहा था, हसन बसरी ने पूछा राबिया, दामने वक्त गुंजाइश नहीं ना, ये मेरा मौजूद था, बस अब बात आ गई तो जुमला कह दूं कि राबिया तुम, ये बंदा रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वो पैसे लेकर आया था नजराने के लेने, फाता में न्याज में शामिल कर लिया, जैसे नजराना था ना, तो ले लो, क्या मसला है? मैंने कहा हसन मैं कैसे ले लूँ, मैं इस बंदे के पैसे कैसे ले लूँ, क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं जानती नहीं, मैं अपने पाक और हलाल माल में इसका माल मिला लूँ, और शुबे वाला हुआ, कोई ऐसा माल हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं क्या करूँगा? बस इतनी बात थी। उस जमाने में तकवे का आलम ये था, क्योंकि मौला अली का जमाना है, ताबईन का जमाना है, खैरुल कुरून का जमाना है। अब क्या है, पीर साहब बस उसको मुरीद से माल चाहिए, यार तुम 2 देख करवा दो, तू बकरा भिजवा दियो भाई। बकरा कैसे भिजवाएगा? अबे तू पुलिस में, उसके बाद भी तू 2 बकरे नहीं भिजवा सकता, तो पुलिस में 2 बकरे नहीं भिजवा के जाएगा कैसे वो पुलिस वाले 2 बकरे? तो वो तो इससे लेकर इससे पकड़ेगा, उससे पकड़ेगा, भिजवा देगा तो 2 बकरे। उसने भी हराम कमाया, आपने भी हराम खाया, आपको पता का बंदा पुलिस में, आपको बंदा ट्रैफिक में, इनकम टैक्स में, यहाँ है वहाँ है, मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट, उसकी कमाई के हलाल होने की क्या दलील है? तो फिर दीन के काम में वो लगाते नहीं, वो लेते नहीं, वो लोग लेते नहीं, इतनी एहतियात करते थे पहले जमाने में। अब एहतियात खत्म हो गई है, तो फिर मैं इमाम हुसैन का लंगर खाऊं, 12वीं का लंगर खाऊं, 11वीं का लंगर खाऊं, जब एहतियातें खत्म हो गई हैं, ये बात बुरा मानने की नहीं, समझने वाली बात है जो जुमला कहने जा रहा हूँ। जब एहतियात खत्म हो गई ना, और हलाल और हराम मिक्स हो गया, तो उस लुक़मा हराम के बाद मेरे कल्ब में लिल्लाहियत, तकवा, परहेजगारी नहीं आएगी। फिर हराम खाने के बाद मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा जहां हराम करने वाले जाते हैं। तो ये इखलास की जरूरत है, और इखलास तकवे से आती है। जब मुझे इल्म होगा, मैं रब से डरूंगा, उसकी अहमियत समझूंगा, उसका मुकाम समझूंगा, तो फिर मैं अब इखलास से नहीं यार, ये नहीं, ये भी नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मौला अली फरमाते हैं जिस तरह और लोग बारिशों में कपड़े समेट के चलते हैं, ये दुनिया में से ऐसे गुजर जाओ ना, ये गुजरने वाला रास्ता है, ये है इखलास। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे वमन तज़क्का, अब इन सारी बात के बाद इस आयत का टुकड़ा, वमन तज़क्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, जो सुधरा, जिसने हिदायत इख्तियार की, जो साफ कर अपने मन को, कल बात हो रही थी ना मन साफ करने की, अब जो अपने मन को साफ करे, ये सारी बात मुत्तसिल 10 रोज़ा जो है ये एक से एक जुड़ी हुई है। आप अगर कल की बात सुनी तो आपको आज की बात समझ में ज़्यादा आसानी से आएगी। अब वो कह रहे जो सुधरा हुआ तो अपने ही भले को, ठीक है, जो सुधरेगा, जो इस बात को सुन के अमल करेगा, वो अपने भले को, ये नहीं है कि ये सुधरेगा और उसके भाई को फायदा होगा, वो सुधरेगा उसके बच्चे को फायदा होगा, वो सुधरेगा उसकी बीवी को फायदा होगा, नहीं नहीं, जो सुधरेगा वो अपने लिए। हाँ वो तबलीग करे, वो अच्छी बात जाकर सुनकर बताए, कि सहाबा सुनने के बाद घर जाते बयान कर देते, जब वो घर जाकर बयान फरमा देते तो वो जो उनकी अज़वाज मुतारात होती वो भी उसमें अमल पैरा हो जाती। तो इस तरह सवाब तो मिलता है दोहरा, लेकिन ये नहीं होता कि ऐसा हो जाए सूरत हाल के मैं सुधर गया और उसके बाद मेरा फायदा होगा, नहीं नहीं, जिसका अमल है हशर के मैदान में हर बोझ उठाने वाला अपना ही बोझ उठाएगा, भला होगा तो भी, बुरा होगा तो भी, उठाने वाला अपना ही बोझ उठाएगा, कोई दूसरे का नहीं उठाएगा।
اور آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہے اگین اینڈ اگین. ہم کوئی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا یاد ہو جاتی ہے. جیسے مائیں چھوٹے بچوں کو روزانہ اسکول جاتے روڈ صحیح سے کراس کرنا, روڈ احتیاط سے کراس کرنا, تو پہلے رکنا, پھر دونوں طرف دیکھ لینا, پھر اس کے بعد بیچ میں چلے جانا, ایک پار کرنا, پھر رک جانا, پھر جلدی بھاگنا نہیں, دونوں کے ساتھ نہیں بھاگنا. ماں کا دل ڈرتا ہے. رب تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, بچانا چاہتا ہے, بار بار لکھ رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. تمہیں ایک دن رب کے پاس ہی آنا ہے, جواب رب کو ہی دینا ہے, معاملہ تمہیں رب سے ہی کرنا ہے. تو تم اپنے آپ کو جو سدھارو گے تو اپنے لیے, اگر تم بگاڑو گے اپنے لیے, تم نیکی کرو گے اپنے لیے, تم گناہ کرو گے اپنے لیے, تو تم کرو. لیکن ایک بتاؤں, گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اپنے لیے کرتا ہے, جب نیکی کرتا ہے نا تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو اولاد کی نیکی اس کے ماں باپ کی نیکی ہوتی ہے. تو جب اس کے ماں باپ کو صلہ دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کا باپ پوچھتا ہے فرشتوں سے, فرشتوں بتاؤ یہ کس بات کا صلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرا بچہ اس وقت اللہ کا قرآن سن رہا ہے, رسول اللہ کا دین سن رہا ہے, شریعت سن رہا ہے. تو تیرا بچہ, فرشتے اس کو انعام دے رہے ہیں, اکرام دے رہے ہیں, اس کو اللہ کی رحمت نازل فرما رہے ہیں, کہہ رہے تیرا بچہ اس وقت دین کا کام کر رہا ہے, دین سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے, اس لیے اللہ تجھ پر یہ رحمت نازل فرما رہا ہے. کیونکہ خود رسول خدا نے فرمایا تھا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو اس میں سے کچھ میوے جا چن لیا کرو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا علم کی وجہ سے. یہ جنت کی کیاری ہے. اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ جنت کا کمرہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ کمرہ یہ جگہ جنت کی کیاری ہے. اگر یہاں علم سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا, صحیح ہے. اب کسی نے پوچھا رسول خدا سے, یہ بات میں تفصیل سے سمجھا دو آپ کو, پوچھا کہ رسول اللہ کیا قرآن پڑھنا بھی اس میں شامل ہے؟ ان کا کیا قرآن کا پڑھنا بغیر علم سیکھے سکھائے ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. وہ عرب تھے, مسئلہ یہ ہے وہ عرب تھے, قرآن اٹھایا, وہ اپنی زبان میں ان کا قرآن ہے, انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو, کیونکہ عرب میں نازل ہوا تھا, سارے عربی تھے. اب اس میں جو پڑھا کوئی مسئلہ نہیں, وہ لائن تو سمجھ میں آ رہی نا, ہمیں کوئی لائن سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں اس کے لائن کو سمجھنے کے لیے تراجم کی ضرورت ہے, مرتجم کی ضرورت ہے, ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اس قرآن شریف کی ٹرانسلیٹ کرتے تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا, ہم اتنے نابلد ہیں قرآن شریف سے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جب ہم سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب آپ نماز میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں آپ کو مزہ آئے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں آپ کو مزہ آئے, تو اس وقت جب آپ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین ہاتھ باندھ کر, تو آپ کو جلال محسوس ہونا چاہیے, کیونکہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بڑے جلال کی ہے کہ اس کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں. اللہ ربی لیوسف اللہ اکبر, اس رب کی توصیف بیان کر رہا ہوں جو تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے, ممکن نہیں تعریف ہو سکے. تو جلال کا عالم ہے, تو عالمین کا رب ہے, یہ عظمت اور جلالت والا جملہ ہے, یہ اللہ کی بزرگی بڑائی کبریائی والا ہے. تو اتنا بڑا رب ہے میرا, تو اس وقت آپ کے اندر یہ کیفیت جلال آنی چاہیے. اس جملے کو پڑھ کے اگر آپ کے اوپر جلال آتا ہے تو اللہ حضور مفسرین فرماتے ہیں پھر اللہ نے اسی لیے اگلا جملہ رکھا الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, بندوں پہ رحم کرتا ہے. تو پھر آپ کے اوپر اس کے جمال کی کیفیت ہو, نماز میں آیت میں پھر جمال کی کیفیت ہو, پھر آپ کہیں مالک یوم الدین, پھر آپ کو قیامت کا خیال آ جائے اور وہ کیفیت آپ کی جھجوڑ کے رکھ دے کہ اپنا گریبان بندہ خود پکڑ لے. کسی ہم تو دوسرے کا پکڑتے ہیں نا, ہماری عادت دوسرے کی پکڑنے کی اور چار ہاتھ لگا دیتے ہیں. نہیں, اپنا گریبان خود پکڑے اور خود اپنے آپ سے سوال کرے. پڑھ تو رہا ہے تو مالک یوم الدین, وہ مالک یوم الدین جب حشر کے میدان میں تجھ سے پوچھے گا تو کیا بتائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں لوگوں کے 3 طبقے, تو سب سے نچلے طبقے میں خود کو رکھا, وہ امہات المومنین تھی, سب سے اونچے طبقے کی عورت تھی, اور فرمایا اپنے آپ کو طبقے میں تیسرے طبقے میں ڈالا. ہمارے یہاں جو مقرر ہوتا ہے, جو ذاکر ہوتا ہے, جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر بتا رہے ہوتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں تیرے لیے حق میں اچھا ہی ہے کہ تو اچھا اور لوگ تجھے برا سمجھیں. یہ نہیں کہ لوگ تو تجھے اچھا سمجھ رہے ہیں اور تو اندر سے برا ہے. پھل کے اندر کیڑا لگا پاؤ, بندہ اس کو لے تو لیتا ہے, دھوکہ کھا لیتا ہے, خرید لیتا ہے,
لیکن جب کاٹتا ہے اندر کیڑے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتا ہے, کھاتا نہیں ہے, استعمال نہیں کرتا. تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا, اگر اندر روگ ہے نا, اوپر جتنی اچھی صورت بنا لیں, جتنا بھی اچھا کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو ریاکار پسند نہیں ہے, اللہ کو ریاکار پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے حق میں کہ یہ صورتحال ہے. اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس یہ سورہ فاتحہ نماز میں ہونی کیسی ہے؟ پہلی آیت میں آپ نے جلال دیکھا, دوسرے میں اللہ کا جمال دیکھا, اور تیسرے میں آپ نے حشر کا میدان دیکھا, اور پھر کہا کہ مالک, اور پھر آپ رو پڑے, آنکھوں میں سے آنسو آ جائے کہ میرے پاس تو میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں. نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے, آپ تو نیک آدمی ہیں, تو آپ کے لیے شاعر لکھتے کہ نیک اچھے کہ اعمال ہیں ان کے اچھے. ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا, ہم تو گناہگار آدمی ہیں, میں کیسے کروں گا اور کیسے نپٹوں گا مالک, میں جواب کیسے دوں گا, میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکا. میں تو شاکر ہوں نہیں نا کہ میں کہوں کہ وستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. اللہ نے چاہا تو میں شاکروں میں سے اٹھوں گا. اور وستجدنی اسماعیل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین, اور اللہ نے چاہا تو میں صابروں میں سے اٹھوں گا. تو میں صبر اور شکر کی کسی منزل پہ تو ہوں نہیں, میں تو گناہگار آدمی ہوں. تو اس وقت یہ خوف آنا چاہیے, آپ گناہگار ہیں تو پھر آپ کو احساس ہونا چاہیے واقعی دل سے, مالک میں تو گناہگار ہوں لیکن بندہ تو تیرا ہوں, اور تو غفار ہے. تیری خلقت میں سب سے گناہگار اور تو سب سے بڑا غفار. سب سے بڑے غفار کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ سب سے بڑے گنہگار کو نہ چھوڑے بچے کو. اب آپ رب کے سامنے اس کیفیت سے مالک یوم الدین پڑھ کے دلی دل میں رب سے بات چل رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, نماز اللہ سے کلام ہے نا, ہم کلام نہیں کرتے, ہم رب سے کلام نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی, بھائی تم نے کیسی نماز پڑھ لی؟ تم اگر کسی سے بات کرنا چاہو اور بات بھی نہ کرو, اور بات کرو تو ایسی بات کرو جو زبان ہی تمہیں سمجھ نہیں آتی, پھر کلام کیسے ہوا؟ نہیں, کلام نہیں ہوا, یہ تو یک طرفہ کلام ہو گیا. اسی کو سمجھ میں آ رہا ہے, اسی کو پتا ہے کہ تیرا دل کہاں ہے, تیری نظر کہاں ہے, تیری سوچ کہاں ہے, تو کہاں ہے, اور زبان پہ کیا چل رہا ہے. اس کو تجھے تو پتہ ہی نہیں لگا نا, تجھے کیا کر لیا. نماز پڑھ لی میں نے, کیسے پڑھ لی؟ جب تم کہو گے نا مالک یوم الدین, اور پھر کیفیت ہوگی, اور تمہیں رب یاد آئے گا, اور حشر کا میدان یاد آئے گا, اور تمہیں اپنے اعمال یاد آئیں گے, اور تمہیں رسول اللہ کی بات یاد آئے گی. لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے تو اس وقت, اور کہیں گے جس کی ایڑی تک پسینہ ہوگا, اس کی پسینہ اتنا گرم ہوگا, اس کی گرمی ایسی ہوگی تو اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. جب تمہیں سارے منظر یاد آئیں گے تو پھر اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو, میں کتنا سیدھا ہوں, کتنا اچھا ہوں, کتنا برا ہوں. اب اللہ کی نماز ہے, اللہ کے ساتھ یہ تو آدمی سچ ہوگا. میں ساری دنیا کے جھوٹ بولوں گا, لیکن رب کے آگے تو اپنا سچا پن دکھاؤں گا کہ میں مالک, میں تو جانتا ہوں نا, میری حقیقت کو تو جانتا اور میں جانتا ہوں. میری حقیقت تو کوئی نہیں جانتا, سب تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں لیکن میں برا ہوں, میں جانتا ہوں. اب وہاں اپنی جو اچھے ہیں وہ تو عاجزی پیش کرتے ہیں, لیکن جو برے ہیں وہ سچ بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. اب کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ امید کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور اس پر آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس پر, کیونکہ اس کی 4-5 تفاسیر ہیں مختلف کتابوں کے اندر. ایک تفسیر یہ ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں نا, اس کے بعد آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا, وہ صراط مستقیم رسول اللہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضور صراط مستقیم ہے, جب رسول اللہ صراط مستقیم ہے تو آپ کو حضور کا پورا خیال آنا چاہیے, ان کا سراپا ذہن میں آنا چاہیے, حضور سامنے آنے چاہیے. اب وہ کیسے آئیں گے؟ آپ نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی. جسے میں دیکھنا نہیں چاہوں گا وہ نظر کیسے آئے گا؟ میں جو موبائل پہ دیکھنا چاہتا ہوں وہی نظر آتا ہے نا, تو پھر وہاں سے وہی بار بار آ رہا ہوتا ہے. جو میں نہیں دیکھتا وہ نہیں آتا. جو بچے کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کرکٹ آتا ہے, جو نعت سننا چاہتے ہیں ان کے لیے نعت آتی ہے, جو فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے موویز آتی ہے. وہ وہی دیکھتا ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ بار بار اس کو بھیجتا رہتا ہے. تو میں جو دیکھنا چاہوں گا وہی نظر آئے گا. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں رسول اللہ کو, اور نہ دیکھنا چاہا, نہ مجھے کسی نے سمجھایا, نہ کسی کا اس میں سمجھنے گیا. مسئلہ تو سمجھے کہ میں سمجھنے بھی نہیں گیا نا کسی کا. اگر چلا جاتا تو اللہ کے بندے, پھر یہ معرفت والی نماز ہے. میں ایک نماز بھی اپنی زندگی میں ایسی پڑھ لیتا جس میں سارے خیال ہوتے, اور پھر میں حضور کا دیدار کرنے کی کوشش کرتا. پھر میں تڑپتا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, رب تو رب ہے, اسے کوئی نہیں دکھتا, لیکن آپ کو تو بہتوں لوگوں نے دیکھا ہے. 1,44,000 صحابہ تھے جو حجۃ الوداع میں تھے. اس کے علاوہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے والے تو کروڑوں لوگ ہیں جن کے اوپر آپ نے پردے اٹھا دیے, تو مجھ گناہگار میں بھی لطف کرم ہو جائے. آپ یہ پردے تو اٹھا دیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. کیوں تمنا کے اندر, جستجو کے اندر, وہ جو میں نے آپ کو دی, مجھے ایک ٹارگٹ کتنا ہے, 1 کروڑ, وہ پورا کرنا ہے. 10 سال میں کروں, 8 سال میں کروں, 12 سال میں کروں.
जिस रोज पूरा होगा सारे पर्दे हट जाएंगे। सुभान अल्लाह। उस रोज आप नमाज में जब आप नमाज पढ़ेंगे और हाथ बांधेंगे और सिरात मुस्तकीम पे पहुंचेंगे तो सिरात मुस्तकीम के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह सिरात मुस्तकीम वो नजर आएंगे। तकबीर अल्लाह रिसालत या रसूलल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मौला अली इमाम है किस चीज के? हदीस की तफसीर में जिन जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक खदो खाल जिस्म और हाथ के आज़ा का बयान किया है उसमें इमामत मौला अली को हासिल है। सुभान अल्लाह। जितनी खूबी से हुजूर का चेहरा अनवर, क्योंकि चेहरा अनवर नबूवत की मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बड़ी दलील थी, जो हुजूर का चेहरा देखता ईमान ले आता। सुभान अल्लाह। तो ये चेहरा दलील है नबूवत की, तो नबूवत की इस दलील को जितने खूबी से मौला अली ने बयान किया है कायनात में किसी ने बयान नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो आप इमाम हैं इस चीज के अंदर, इन रिवायतों में जो तफसीरी हुई आपके चेहरे की। अब उसके बाद जब ये सूरत हाल है, अब ये सूरत हाल है तो मोहल्ली से फिर सवाल भी पूछे होगा जो तालिब इल्म है वो तवज्जो दे इस जुमले में कि हजरत अली से सवाल पूछा उन्होंने। फिर पूछा कि ये बताइए कि जब पहली नजर किसी बंदे की पड़ती रसूल अल्लाह के चेहरे पे तो क्या कैफियत होती है? और फिर पूछा कि ये बताइए जो देखने वाला हुजूर को देखता, जो मिलते रहते जानते रहते मोहब्बत से मुलाकात होती रही इनकी साहबा, उनकी क्या कैफियत थी, आपकी क्या कैफियत थी? पूछ लिया। मौला अली फरमाते जब किसी शख्स की नजर पहली बार पड़ती रसूल अल्लाह पे तो उनका हैबत और जलाल ऐसा था आला आका अलैहिस्सलाम के। आका अलैहिस्सलाम की हैबत का आलम ये है कि पूरी कायनात 8 अरब इंसान इस वक्त दुनिया में एक तरफ हो और नबी अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा एक तरफ। 8 अरब की हैबत हुजूर को कुछ भी ना कर सकेगी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की अकेले हैबत 8 अरब इंसानों को हिला के रख देगी। उनके दिल में खौफ और हैबत आ जाएगी, वो डर जाएंगे। तो ये सूरत हाल है नबी अलैहिस्सलाम की। आका अलैहिस्सलाम का मामला ये पूछा, अच्छा वो शख्स जो हुजूर से वाकफियत है उनका, मैंने कहा वो जब वाकफियत वाला देखता ना तो बस वो फिदा हो जाता। फिदा का अब भी वो अम्मी या रसूल सल्लल्लाहु, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बानी रसूल। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ना या रसूल अल्लाह मैंने आपसे जैसा हसीन किसी को दुनिया में देखा ही नहीं, पाया ही नहीं। बेशक। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये बयान दिया था। अच्छा, इसी में मस्जिद में बैठे हुए थे और इसी में चंद लम्हे पहले, थोड़ी देर पहले अबू जहल आए मस्जिद में और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तो मुसलमान नहीं था वो बदबख्त, तो उसने कहा कि ए मोहम्मद मैंने तुझ जैसा करील मंजर कोई शख्स दुनिया में नहीं देखा। रसूल अल्लाह का तुमने सच फरमाया, तुमने सही कहा। सहाबा हैरान हो गए कि वो कह के जा रहे हैं मैंने ऐसा बदसूरत दुनिया में देखा। उन्होंने कहा सही कह रहे हो। सिद्दीक़ अकबर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने ऐसा हसीन कोई नहीं देखा दुनिया में। कहने लगे तुम सच कहते हो। सहाबा किराम की हैरानी और बढ़ गई कि आपने उसे कहा वो भी सही कह रहा है, इससे कहा ये भी सही कह रहा है, सच कह रहे हैं, ये क्या मामला है? आका ने हमको फरमाया मेरी जो हैयत है वो एक आईने की मानंद है। उसने अबू जहल ने अपने कुफ्र की, अपने शिर्क की शक्ल इस आईने में देखी तो इतनी खौफनाक और खतरनाक थी, वो मेरी उम्मत का फिरौन है। तो वो देख कर डर गया। जब वो डर गया अबू जहल तो कहने लगा मैंने ऐसा करीम मंजर किसी को नहीं देखा। और जब अबू बकर आए तो उसने अपना ईमान देखा। सुभान अल्लाह। तो कहा मैंने इतना हसीन नहीं देखा, वो तो अबू बकर का ईमान था जो उसने देखा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते बस 2 जुमले बेबायत आपको इल्मी ज़ौक़ और शौक़ देखकर मैं आपको ये हदिया कर रहा हूँ। मौला अली फरमाते कि 3 चीज़ों में खैर रखा गया। एक नज़र में, जबकि नज़र शैतान के हथियारों में जो तीरों में सबसे खतरनाक तीर नज़र है और इससे बचना बहुत मुश्किल है। एहतियात की जा सकती है, बचना मुश्किल है। और नज़र नबी रसूल फरमाते नज़र वो शय है जो बंदे को कब्र में और जानवर को देख मुता देती है, खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। अल हफीज़ अल अमान, अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान दे आमीन। जिसका कोई तोड़ नहीं है, सिवाय तोड़ तो है लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है बच सके सिवाय इसके कि आप रोज़ाना
3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें सोते वक्त, तो बस अल्लाह ताला आपको इस शर से महफूज रखे। आमीन आमीन। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप पढ़ लिया करें, अल्लाह महफूज करेगा। पहली चीज़ नज़र, जिसमें खैर रखी, मौला अली फरमा रहे। दूसरी सकूत, जिसमें खैर रखा। तीसरी कलाम, जिसमें खैर रखा। अब मौला अली की तफसील बता रहे हैं। नज़र में खैर उस वक्त है जब वो जिसे देखे उससे इबरत हासिल करे, जिस शय को देखे उससे इबरत हासिल करे। अगर कोई अच्छी चीज़ देख रहा है तो अल्लाह का हुस्न और कमाल और अल्लाह की अजमत को समझे, और जब कोई बुराई, कोई फितना देख रहा है तो उससे भी इबरत ले। ये नज़र, उन्होंने कहा सकूत। और अगर इबरत नहीं नज़र में तो नज़र फिर बर्बाद है, फिर बर्बाद है। जिसकी नज़र है वो भी बर्बाद है। फिर दूसरी बात क्या फरमाई? दूसरी बात ये फरमाई कि सकूत के अंदर अगर गौर और फिक्र तदब्बुर नहीं है, बंदा खामोश तो बैठा है, घंटे भर से खामोश बैठा हुआ है। हमारे बहुत सारे साथी होते हैं, मुंह में गुटका रखा और घंटों खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन कोई गौर और फिक्र नहीं होता। गौर और फिक्र नहीं है अगर उसकी, तो बर्बाद है। और अगर गौर और फिक्र वाली है तो खैर ही खैर, फिर गौर और फिक्र। अब गौर और फिक्र। तीसरा फरमाया कलाम। अगर उसका कलाम अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की बात है, कुरान है, हदीस है, तो ये खैर है। और उसका कलाम फिर इसके अलावा कुछ भी है तो फिर वो लबू है, फजूल है, बोलना है। और ये बोलना क़यामत के दिन आप चाहेंगे कि मैं जल्दी मैदान अमल यानी हशर के मैदान से बस बाहर निकलूं, और बंदा ये दुआ करेगा, या अल्लाह जन्नत देनी है जन्नत दे दे, जहन्नम देनी है जहन्नम दे दे, लेकिन मैदान हशर से फारिग कर दे। वहाँ ऐसा आलम होगा और आप अपना नाम अमल खोलेंगे तो जिसने जितनी बातें दुनिया में की होंगी, हम दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं 2-2 घंटे, खाना खा लिया, चाय पी ली, घर में सब कुछ कर लिया, उससे बाहर निकल के आ रहा हूँ, दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। भाई तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे इस फितने में पढ़ने की जरूरत क्या थी? ये फितना है। वो जाके 2 घंटे बैठ के जाके होटल पे, अब वो बातें हो रही हैं इधर की उधर की, सियासत की, इससे हासिल क्या होगा? ये तो ऐसा काम है, लायानी काम है, और इंसान की दीन की खूबी को फजूल काम छोड़ दे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 घंटे बैठ गए, आपने कहा कि अपने अमाल को भर लिया, अच्छी आपने फ़र्ज, मैं मान रहा हूँ आपने कोई ग़ीबत नहीं की, कोई बोहतान नहीं लगाया, कोई झूठ नहीं बोला, सही बात बोली, सही तंज़िया का सब कुछ करा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? सही बात का भी नुकसान होगा, क्योंकि आपने कुरान तो पढ़ा नहीं 2 घंटे, हदीस तो पढ़ी नहीं, जिक्र तो करा नहीं आपने तो सिर्फ बातें की हैं। उन बातों का नुकसान नहीं होगा। हशर में आपको किताब दे दी जाएगी, आपने 2 घंटे जो बोला था, बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, थक जाएंगे, वहाँ प्यास की शिद्दत भी होगी, पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत बार बार गला अटकेगा। अब जब आपके साथ ये मामला होगा, उस वक्त आप अपने आप को खुद ही जो है कोस रहे होंगे कि मैंने सब बात की हुई थी, मैं क्यों बाहर दोस्तों में चला गया था, मैं क्यों बैठ गया था 2 घंटे दोस्तों में जाके, ये मुझे इससे क्या हासिल हुआ? मेरा तो मैदान अमल जो है और लंबा हो गया। तो जो फजूल की बकवास है, गुफ्तगू है, ये इंसान को बर्बाद कर देगी। सिर्फ खैर वाली गुफ्तगू है कि तूने अल्लाह को याद किया, अल्लाह को जिक्र याद किया। तो ये 3 चीज़ें खैर की, ये खैर की 3 चीज़ें। और हमारे साथ क्या है, हम इसमें से कोई भी खैर वाले काम नहीं करते, खामोश बैठे तो बस ऐसे ही बैठे हैं, गौर और फिक्र तदब्बुर नहीं होता, हम तफक्कुर नहीं करते, और तफक्कुर के बाद खामोशी हलाकत है। खामोश है लेकिन तफक्कुर नहीं, हलाकत है। कलाम है उसमें जिक्र खुदाबंदी नहीं तो हलाकत है, और नज़र है उसमें इबरत नहीं तो हलाकत है। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन की समझता फरमाए। मैं बार बार जुमला कहता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। बंगला, माल, औलाद, नसब, पैसा, हुकूमत, इक़्तिदार, ये तो फिरौन के पास भी था, नमरूद के पास था, शद्दाद हामान के पास था, इनके तो ऊँटों पे चलते थे माल, चाबियाँ कुंजियाँ चलती थी। तो ये मौला अली शेर खुदा इतने बड़े इमाम तसव्वुफ़, औलिया के इमाम, अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत पे आने के बाद साहबा ने कहा कि आपकी ये तहबंद पे इतने पेबंद लगे हुए हैं, इसे बदलने, और आप एक चादर से एक चादर लेते ऊपर, एक तहबंद लेते। साहबा ने कहा बैतुल माल से पैसे ले लें, बैतुल माल से पैसे ले लें, तैयार नहीं हो।
انہوں نے کہا کہ آپ کے تیبن پہ پیمن لگے ہوئے ہیں، سفیر آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا میں نے پیمن لگا دی، پھٹا ہوا تو نہیں ہے، سمجھانے کی. ایک مرتبہ حضرت علی جمعے کی نماز پڑھانا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر آئے، تلوار ہاتھ میں لے کے آتے ذوالفقار لے کر آئے. تو ذوالفقار لے کر آئے اور ممبر پہ چڑھ گئے. ذوالفقار لے کر آئے، ممبر پہ چڑھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا یا علی کیا جنگ ہونے والی ہے؟ کوئی دشمن کا لشکر آ رہا ہے جو آپ تلوار لے کے جمعے کی نماز پڑھانے ہیں، آج تک تو نہیں آئے. کہنے لگے یہ بات نہیں، بات یہ ذوالفقار ہے. وہ تلوار ہے جو مجھے رسول اللہ نے دی تھی، اب سنیے گا ذرا جلدی سے. وہ تلوار ہے جو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ وہ تلوار ہے جس جنگ میں گئی فتح ہو کر آئی ہے. یہ وہ تلوار ہے جو کبھی شکست کا اس نے منہ نہیں دیکھا. یہ وہ تلوار ہے جو کافروں کے پشتے کے پشتے کاٹتے چلی جاتی ہے. یہ مسئلہ نہیں، یہ ایسی تلوار ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ تلوار ہے. جب ایسی تلوار ہے تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. یار یہ کیا ہو گیا، اسے بیچنا کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میرے پاس اگر نئی تیبن خریدنے کے 1 درہم بھی ہوتا تو میں اسے بیچتا نہیں. میرے پاس 1 درہم بھی نہیں کہ اسے نئی تیبن دے سکوں. میں اسے بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے میں نئی تیبن لے لوں. اچھا نئی تیبن کیوں لینے جا رہے ہیں؟ پہلے تو سمجھایا تھا تو لے نہیں رہے تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے. کہہ رہے میں نئی تیبن سے لینے جا رہا ہوں کہ جب میں اس میں پیمن لگاتا ہوں تو ایک طرف سیتا ہوں، دوسرے کپڑا پھٹ جاتا ہے، کپڑا اتنا کمزور ہو گیا، اب اس میں پیمن لگ نہیں سکتا، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ نئی تیبن لے لوں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے روتے ہوئے. آج ہم تو 10 جوڑے رکھ کے بھی ہم کہتے ہیں کون سے کپڑے پہنوں، کپڑے ہی نہیں، کیا پہنوں، کپڑے نہیں ہے بس یہ لینا پڑے گا. تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے یا علی آپ یہ 100 درہم رکھ لیں اور تلوار رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں کچھ رقم دی کو. انہوں نے کہا میں ایسے نہیں لوں گا. میں پھر کیسے لیں گے؟ انہوں نے کہا تم مجھے ادھار کے طور پہ دے دو، ادھار کے طور پہ دے دو، اور جب تم یہ ادھار کے طور پہ دو گے تو پھر دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے ادھار اتارنے کی توفیق دے، میں اس کو اتاروں گا پھر میں تم سے لے لوں گا. ان کے چلیں ٹھیک ہے میں ادھار دیتا ہوں، لے لیں. یہ علی کا معاملہ ہے کہ 1 تہبند خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جسم پر، اور امیر المومنین ہے، اور 4 براعظم جو حضرت عمر بن خطاب نے کیے تھے، پھر اس کو جو ایکسٹینشن حضرت عثمان نے دی تھی، اس کے بعد اس کے بادشاہ ہیں، وہ اس کے امیر ہیں، لیکن بیت المال سے پیسے نہیں لیتے. ایسا امیر ہوتا ہے نا تو پھر امن ہوتا ہے، پھر مسلمان ایمان کو فروغ ملتا ہے. سبحان اللہ. اب ان کی جوزہ محترمہ، ان کی جوزہ محترمہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس. یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ جو تسبیح دی نا حضور نے اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ. آئی حضور کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ کئی دن سے فاقے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے گھر میں فاقے ہیں تو میں تمہیں 5 بکری دے دیتا ہوں، بکریاں دے دیتا ہوں، تم اپنے گھر لے جاؤ. 5 بکریاں ہیں، 1 بکری کاٹو گے تو 2-4 دن چل جاتی ہے. ہماری گھر کی بکریاں نہیں ہوتی، وہاں کی بکری عرب کی بکری ہے، وہ بڑی زبردست بکریاں ہوتی ہیں. اور وہ 5 بکری دیں گے تو اگر 4-5 لوگوں کا خرچہ ہے تو مہینے بھر 1.5 مہینے 2 مہینے چل جائیں گے آرام سے. 5 بکریاں کبھی دودھ پی لیا، کبھی کچھ کر لیا، کس طرح چلا لیا آپ نے، کبھی ایک کاٹ دی اس کو بندہ چلا لیتا اس میں. تو اس طرح آپ نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا یہ 5 بکریاں لے جاؤ اور کھا لو اس کو لے جا کر. یا پھر ایسا کرو، اب رسول اللہ علیہ وسلم دوسرا آپشن بھی دے رہے ہیں، کوئی حکم نہیں دے رہے، آپشن دے رہے ہیں. کہہ رہے یا پھر ایسا کرو کہ میں تمہیں اللہ کے کچھ خاص نام بتا دیتا ہوں. اچھا یہ بات کیوں کہی حضور نے؟ خاتون جنت نے جو سوال کیا تھا اپنے بابا جان سے، جو سوال یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات دراصل یہ فرشتوں کی جو غذا ہے تمہید، تمجید، تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ فرشتوں کی غذا ہے. فرشتے سے پڑھتے ہیں ان کو غذا ملتی ہے، وہ نور کی مخلوق ہیں، روحانی غذا ہے، وہ لیتے ہیں ان کے مل جاتی ہے. ہماری بھی تو کچھ جسمانی غذا کا انتظام کریں. اللہ نے ان کی غذا کا انتظام کیا ہے، آپ ہماری غذا کا انتظام کریں. سبحان اللہ. یہ سوال امت کے لیے تھا نا. تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں، یا پھر یہ اللہ کا کچھ خاص نام لے لو. خاتون جنت کا طرز عمل دیکھیں. امام حسنین کریمین فاقے سے، مولا علی فاقے سے، خود فاقے سے، آپ کی خادمہ بی بی فضا فاقے سے، پھر بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو خاص نام ہے نا رب کے، وہ مجھے سکھا دیں جس سے میں رب کو یاد کیا کروں. سبحان اللہ. یہ تو رب نے دور ہی کر دیں گی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فاقے کے بعد بھی کوئی علم سیکھنا چاہے
تو وہ اہل بیت نبوی ہیں. وہ علم کی اہمیت سمجھتے ہیں, وہ علم کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ علم کتنا ضروری ہے. اس جہان میں جو مدارج ہے نا وہ علم کی بنیاد پر ہے. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کی ان افراد کی بخشش کروائے گا جن کو اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ سارے حافظ قرآن نہیں کرائیں گے. سارے حافظ قرآن نہیں کرائیں گے. وہی حافظ قرآن یہ کرائے گا. ہاں میرے بچوں, وہ حافظ قرآن کرائے گا جس حافظ قرآن نے قرآن کو جب پڑھا تو اس کے احکام کو یاد رکھا. قرآن کو رٹا یاد نہیں رکھنا تھا, اس کے احکام کو یاد رکھنا تھا, اس پہ عمل پیرا ہونا تھا. جو احکام یاد رکھ کے عمل پیرا ہو گیا, قرآن کی صورت میں اپنی زندگی بنا لی, خود قرآن والا ہو گیا, اب وہ قرآن کی تفسیر ہو گیا. وہ حافظ قرآن جب حشر کا میدان ہوگا تو خود بھی سکون میں ہوگا, باپ کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا سونے کا, اور وہ 60 افراد کی بخشش کرائے گا. سبحان اللہ. ہمارے پاس اللہ ماشاء اللہ بہت سارے حافظ ہیں, اور کوئی برائی نہیں کر رہا میں کسی کی, لیکن وہ صرف رمضان سے 2 مہینے پہلے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنی داڑھی ہو جاتی کہ پتہ لگے قرآن سنا لیا, 27 کو اس نے لفافے لپیٹے, سمیٹے, سوٹ لیے, مٹھائی کے ڈبے اٹھائے, سب کچھ جمع کیا, جمع کر کے مسجد سے نکلے. 28 29 30 تو مسجد کا مولوی بھی پڑھا دے گا, بس یہ جا وہ جا. اب آپ کو پیسے, لفافے, وہ سب کچھ اب آپ کو ڈولمن مال میں ملے گا, وہ آپ کو کریفٹ میں ملے گا, وہ آپ کو مختلف جگہ ملے گا. یہ 2 مہینے داڑھی چھوڑ کر اور بعد 10 مہینے داڑھی کٹا کر میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر. کہ میں قرآن کو جو میرے پیچھے سن رہے ہیں نا اسے بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس کے بھی رمضان کی طرح برباد ہوں گی. کیونکہ ایسا شخص جب سنائے گا نا تو دل میں خشیت نہیں پیدا ہوگی, میرے دل میں خیال پیدا ہوگا ابھی جلدی کر لوں, بس جلدی کرے, ابھی جلدی کر, ابھی جلدی کر, تاکہ میں نکلوں, مجھے بھی جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. ورنہ جب قرآن کوئی صحیح عمل کرنے والا سناتا ہے نا دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ یہ پڑھتا رہے میں سنتا رہوں, سبحان اللہ. یا اللہ یہ پڑھتا رہے میں سنتا رہوں. سبحان اللہ. تو یہ بات یہ, اب ہم نے انتخاب کیسا کیا؟ ہم نے بازاری حفاظ کا انتخاب کیا ہے. وہ حافظ ہے اور وہ بخشش کرائے گا؟ نہیں, وہ بخشش نہیں کرائے گا. بخشش وہ نہیں کرائے گا. بخشش وہ کرائے گا جو اس پر عمل پیرا بھی ہوگا, اس نے سبق کو یاد بھی رکھا ہوگا. سبق کو رٹ کے یاد نہیں کرنا تھا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گالی نہیں بکنی چاہیے, اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, گالی بکتا. شراب حرام ہے, ہمیں دوست نے پلا دی تھی, میں نے پی لی, تو یہ کیا ہو گیا؟ نہیں, سبق سارے یاد ہو پھر عمل پیرا ہو, اسے پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا. یہ کسی میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر کسی حافظ کا عمل صحیح ہے تو یہ سارا عمل تو اللہ نے کرنا ہے, سارا انصاف تو اللہ نے کرنا ہے. عادل وہی ہے رب کا, اور مالک وہی ہے, تو اس نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر ہم میں خواہش ہے کہ ہم خود حافظ ہو جائیں یا ہماری اولاد حافظ ہو, تو اسے پھر اس طرح کا ماحول دیں. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک اور صالح ہو, خود نیک ہو جائے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو, خود نیک ہو جائے. اسے اولاد پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, اپنے آپ پہ محنت کر, اولاد خود تیرے پیچھے چلے گی. ہرن کا بچہ ہرن کے پیچھے چلتا ہے. مولا علی شیر خدا کو یہ سکھانا نہیں پڑا کہ علی اس طرح چلو میرے پیچھے, حضور جہاں جہاں قدم رکھتے علی وہاں قدم رکھتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سکھانا تھوڑی پڑتا بچے کو, آپ جو کریں گے بچہ وہ آپ کا وہی کرے گا. بزنس مین کا بچہ وہ بھی کیلکولیٹر لے کے پیسے کیلکولیٹ کر رہا, جو کام باپ کرے گا. ٹیچر کا بچہ وہ بھی پینسل لے کے ٹیچر پڑھا رہا کی کوشش کرتا ہے, جو اپنے باپ کو کرتا ہوا دکھتا ہے. جو کام کرے گا بچہ وہ کام کرے گا. ماں ٹک ٹاک بنائے گی, باپ ٹک ٹاک بنائے گا, تو بچہ بھی ٹک ٹاک بنائے گا. جو کام کرے گا وہ کام ہوگا, اولاد کو کرے گی. بولنا نہیں پڑتا. آپ زبان سے بچے کو تبلیغ نہیں کریں, کردار سے تبلیغ کریں. آپ نماز پڑھیں, چھوڑ دیں بچے کو, بچہ خود آ کے نہ کھڑا ہو تو ساری کتابیں فلسفے کی پھر ختم ہو جائیں گی. بچہ خود آ کے کھڑا ہوگا, بولنا نہیں پڑتا, آگے پڑھے ہو. آپ کا بچہ 1.5-2 سال کا ہوگا نا, اتنا کہ بس دیکھ کے سمجھنے کرنے والے ہو, خود چلنے والا ہو, تو وہ آگے کھڑا ہو جائے گا. آپ نماز پڑھیں گے, وہ خود اٹھا کے سر دیکھے گا, سیدھے میں آپ سے پہلے چلے جائے گا, پھر دیکھے گا بھی کہ میرا باپ گیا نہیں گیا. زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل سدھر جائے, آگے یہ تبلیغ کا سلسلہ جائے, تبلیغ زبان سے نہیں کرنی ہے. اپنے گھر کی تبلیغ زبان سے نہیں کرنی, عمل سے کرنی, کردار سے کرنی ہے. یہاں تو تبلیغ مجبوری ہے کہ آپ کو سکھانا پڑے گا, لیکن جب آپ سیکھ جائیں تو گھر میں تبلیغ نہیں کریں زبان سے, گھر میں عمل سے تبلیغ کریں. آپ کا بیٹا وہی خواہش کرے گا
جو آپ کر رہے ہیں. آپ بھی وہاں پہنیں گے, آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سے اتار کے خود رکھ لے گا, مجھے بھی پہننا ہے, اس کی آرزو اور خواہش ہوگی, بس آپ نے کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی, رسول اللہ نے جب کردار سازی کی نا تو آپ نے عمل کیا. کیسے کی عمل کردار سازی؟ جمعے کے خطبے میں آئے, سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, اس وقت سونا حرام نہیں ہوا تھا, سونا حرام نہیں ہوا تھا. نبی علیہ السلام خطبے میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے, صحابہ نے دیکھ لیا حضور کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, اور نبی علیہ السلام کی عادت تھی خطبے کے دوران اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ مارا کرتے تھے, تو یہ انگوٹھی پہن دیکھ لی صحابہ نے. اگلے ہفتے جب جمعے میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹھی ڈال کے آئے تھے, اور سارے صحابہ پہنے کے آئے تھے تقریباً, سبھی نے پہن لی سونے کی انگوٹھی, پہن کر آ گئے, پہن کر آ گئے. آقا صاحب نے اتار دی, پہن کر آ گئے. وہ پہن کر ہم نے پچھلے جمعے دیکھی تھی نا, اس میں پہن کر آئے, اس دن اتار دی. آقا صاحب نے فرما دیا اللہ نے تم پہ سونا حرام کر دیا, یہ حرام کر دیا. اس کے بعد کسی صحابی نے کبھی رغبت نہیں ہوئی, میں نے تو اپنے محبوب کو دیکھا تھا پہنے ہوئے تو پہن لی, اس سے اتار دی, میرے لیے کوئی اہمیت نہیں اس بات کی, پھینک دی. ارے ہم تو جو رسول اللہ کو کرتے دیکھیں گے وہ کریں گے, ہم تو ان کی پیروی کریں گے, ہم ان سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, حبیب کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا, اللہ کو چاہتے ہو, اللہ کی عبادت چاہتے ہو, تو فاتبعونی میری اتباع کرو, بس میری پیروی, میری نقل, میری کاپی کرو. یحببکم اللہ, تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اتنی محبت نہیں کر اللہ سے, اللہ کو محبت نہیں کر, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. کتنی اچھی بات ہو گئی کہ میں اللہ سے محبت نہ کروں, اللہ مجھ سے کرے. بس تجھے کیا کرنا ہے, تو حضور رسول اللہ سے محبت کرنا, ان کے نقش قدم پہ چلنا, ان کی کاپی کرنا. جیسے وہ امام پہنتے تھے ویسے امام پہن, جیسے داڑھی رکھی ویسے داڑھی رکھ, جیسے وہ نماز پڑھتے ویسے نماز پڑھ. امام اعظم کا طریقہ کار تھا یہ. پہلے وہ چیز بتاتے کہ لوہے کی دیوار کو ستون کو کہتے سونے کا ہے. سارے شاگرد نہیں حضرت یہ تو لوہے کا ہے. انہوں نے کہا بیٹا میں دلیل دیتا ہوں, دلیل دی اور ثابت کر دیا سونے کا ہے. سارے شاگرد, سینکڑوں کی کلاس ہے, اور مان کے کہ یہ سونے کا ستون ہے, اور اس کے بعد سونے کا ستون, پھر اس کو ثابت کیا نہیں یہ لوہے کا ہے. شاگردوں نے وہی دلیل دی جو امام نے دی تھی, شاگرد استاد نے وہی دلیل جو دی تھی شاگردوں نے پلٹ کے دے دی, نہیں سونے کا ہے دلیل یہ. انہوں نے کہا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو سونے کا, میں کہہ رہا ہوں یہ لوہے کا ہے. کہنے لگے کہ ہمارے پاس دلیل ہے. انہوں نے کیا دلیل, انہوں نے بتا دی. انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری دلیل رد کرتا ہوں. یہ علم سکھانے کا طریقہ ہے, میں تمہاری دلیل رد کرتا ہوں. انہوں نے پھر ایک دلیل رد کی. عالم کس طرح بنتا ہے اور کتنی محنت ہوتی ہے, پھر دلیل رد کی, بتائیے پھر لوہے کا بتا دیا. تو یہ ہے طریقہ کار تدریس کا کہ آدمی دلیل دینا بھی سکھائے اور دلیل کو رد کرنا بھی سکھائے. یہ امام اعظم کا طریقہ ہے, یہ رسول اللہ کا. تو یہ جو ہے نا یہ دستور ہے عمل کا. آپ کو اگر کسی چیز کو سدھارنا سنوارنا ہے تو زبان بند کر لیں اور عمل کر لیں, سدھر جائے گی, سدھر جائے گی خود بخود. زبان سے بولیں گے اختلاف بھی پیدا ہوگا, زبان سے نہیں بولیں, باڈی لینگویج سے بولیں, اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. آپ کی منشا پوری رہے گی. منشا پوری کرنی ہے تو یہ کام کرنا ہے آپ نے. سنیں بھائی سنیں, امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب وہ امام حسن حسین اتنے ڈانٹ لیتے, بس روایت تو دو سنانی تھی, لیکن گھڑی دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے اپنی بات کا, اس لیے ایک چھوڑ کے ایک سنا. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں سنا سکتا ہوں, گھڑی دیکھنے کے بعد لوگوں کی زحمت نہ ہو, اس لیے میں ایک سنا رہا ہوں. امام حسین کریمین رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے, نانا کے گھر جا رہے تھے. اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے تو آپ کسی پہاڑ کی طرف چلے گئے اور اس کی خو کے اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی, خاتم جنت نے پیغام بھیجا, علی کو بھیجا, علی گئے. انہوں نے پوچھا, حضور نے کہا کہ نہیں یہاں تو نہیں آئے. اب وہ انہوں نے تلاش کی, جن دونوں بچوں کو تلاش کیا تو تلاش کرتے 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 پھیل گئی خبر. اب وہ کچھ اور بھی لوگ ساتھ جو گھر والے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو قریب والے ہیں ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ لگا کہ یہ دونوں بچے
بارش ہونے لگی. اچھا اسی اسنا بارش بھی ہو گئی اور دونوں بچے ایک پہاڑی کی خو کے اندر بیٹھے ہوئے, سہمے پہ بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام نے بچوں کو پا لیا, دونوں کو پیار کیا, سینے سے لگایا اور گود میں لیا. گھر آئے, بچوں کو کھانا کھلایا. اب کھانا کھلایا, فارغ ہو گئے. صبح کی روشنی پھیل گئی. جب اپنے معاملات سے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو بچوں سے کہنے لگے کہ بھئی تم ذرا جو ہے نا کشتی کرو, دیکھیں تو تم میں کون طاقتور ہے. دونوں بچوں نے کشتی کی تو نبی علیہ السلام امام حسن کو بتا رہے ہیں, حسن اس طرح داؤ لگاؤ, حسن اس طرح داؤ لگاؤ. سیدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں, آپ پھر بھی حسن کو بتا رہے ہیں اس طرح داؤ لگاؤ. تو نے کہا بیٹی فکر نہیں کرو, جبریل امین حسین کو بتا رہے ہیں اس طرح داؤ لگاؤ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضور نے اس کے بعد کہا کہ اچھا تم لوگ خط لکھو. ایسے تو فیصلہ نہیں ہوا, دونوں میں جیتا کون, کشتی کون جیتا. اب تم خط لکھو, یعنی کہ رائٹنگ کرو. دونوں نے 1 پیج رائٹنگ کی. دونوں عربی کا 1 پیج لکھ کر آئے, وہ 1 پیج لکھ کر لائے. لے کے گئے, مما جان بتائیے کس نے اچھا لکھا ہے. انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے بڑے تمہارے بابا ہیں اور باب العلم بھی ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کس نے لکھا. باب العلم کر دے, بابا جان آپ بتائیے ہم میں سے صحیح خط کس کا ہے. انہوں نے کہا بیٹا مجھ سے بڑے تمہارے نانا جان, سبحان اللہ. وہ شہر علم ہے, میں تو باب العلم ہوں, وہ شہر علم ہے, وہ فیصلہ کریں گے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے خط دیکھا دونوں کا. خط دیکھنے کے بعد ایک بار حسن کو دیکھا, ایک بار حسین کو دیکھا. دل میں خیال آیا اگر میں حسن کی تعریف کروں گا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا, یہ مجھے برداشت نہیں. اور حسین کی تعریف کروں گا تو حسن کا دل دکھی ہوگا, یہ بھی برداشت نہیں. اسی اسنا میں جبریل امین آ گئے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رائٹنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ اکبر. اور حضور نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے, وہ فیصلہ کرے گا. تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل امین آئے, انہوں نے کہا یہ جنت سے 7 موتی لایا ہوں, یہ میں ہوا میں اچھالوں گا. زیادہ موتی جس کی رائٹنگ پر آ گئے اللہ اکبر. اس کی رائٹنگ جو ہے نا بہتر اور صحیح مانی جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے پہلا اچھالا امام حسن کے آ گیا, دوسرا اچھالا امام حسین کے چلا گیا, تیسرا پھر امام حسن کے آ گیا, چوتھا امام حسین کے, اس طرح 6 بٹ گئے, 3 مل گئے. اب وہ دونوں بچے انتظار میں ہیں کہ یہ جو آخری موتی اچھال رہے ہیں یہ کس طرف جائے گا. اب انہوں نے جبریل امین نے موتی اچھالا, موتی ہوا میں گیا, جب نیچے آنے لگا تو ٹوٹ کے 2 حصوں میں برابر ہو گیا. آدھا امام حسن کی طرف پہ, آدھا امام سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب جب بچوں نے منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم دونوں کا خط پسند فرما لیا. سبحان اللہ. یہ خط پسند نہیں تھا, یہ شہادت پسندیدگی تھی. سبحان اللہ نے تم دونوں کی شہادت اللہ. پسند فرما لی. جو نمبر حسن کی شہادت کے ہوں گے جتنے درجات, اتنی درجات حسین کی شہادت کے ہوں گے. الگ ترتیب ہے کہ وہ چھپی ہوئی شہادت ہے, وہ اعلانیہ شہادت ہے, لیکن شہادت دونوں بھائیوں کی ہے اور دونوں پسند کر لی. اور امام حسین جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو اس کے 10 سال کے بعد امام حسن کی شہادت ہوئی. امام حسن کی شہادت ہوئی مکے میں ہوئی. اور یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ شہید کی کفن کو جب گھر سے نکالا گیا تو سفید تھا, واپس کفن واپس شہید جب جنازے کا اس جنازے کی ڈولی کو لے کر گھر میں واپس آئے تو کفن لال تھا. سیدہ زینب پوچھتی ہیں بھائی یہ کیا, حسن کو اپنے بھائی کو جو میں نے کفن دیا تھا وہ تو سفید تھا, یہ لال کیسے ہو گیا. کہنے لگے کہ مروان اور اس کے لوگوں نے جنازے پر تیر برسا دیے, اللہ اکبر. کیونکہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی تھی کہ امام حسن کو نماز رسول کو رسول اللہ کے ساتھ تدفین کر دو, اجازت دے دی تھی ہے. لیکن مروان نے کہا نہیں ہو سکتا ایسا. امام حسین مدینے میں تلوار نکالنا نہیں جاتے تھے. میں اپنے گھر میں اگر لڑائی جھگڑا شروع کر دوں تو میرے ہی گھر کا نقصان ہوگا نا, میرے گھر کی حرمت جائے گی. وہ نانا کی مسجد کی حرمت کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے, اسی لیے انہوں نے واپس جنازہ کیا. عباس کی تلوار تو تڑپ رہی تھی کہ موقع ملے مروان اور مروان کے تمام ساتھیوں کا
اور مغیرہ بن شعبہ جیسے بدبختوں کا تو پھر تو حساب کتاب برابر ہو جائے گا. ان لوگوں نے اپنی امانت اور حکومت بچانے کے لیے جو چالیں چلی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے حشر کے میدان میں سوال ضرور ہوگا اس بات کا. دنیا کی حکومت بچانے کے لیے آخرت کی سب کچھ چھوڑوا دیا, سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. امام حسن کا جنازہ پھر جنت البقیع میں تدفین ہوگا. اس 50 ہجری میں پھر 10 سال کے بعد امام حسین کربلا میں. سیدہ زینب علی کی لاڈلی بیٹی, حسین کی لاڈلی بہن, اور ایک ام کلثوم. ایک سیدہ زینب, ایک ام کلثوم. آج زینب کے بچوں کی شہادت بتاتے ہیں, کل ام کلثوم کے بچے کی شہادت بتائیں گے. ویسے تاریخ میں لکھا ہے کہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو بچے کی شہادت کیسے بتاؤں گا, وہ کل پتہ لگے گا انشاءاللہ آپ کو. سیدہ زینب جب چلی نا تو وہ 2 بچے حسن اور محمد کو لے کے چلی. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں, میں سفر کی صحبتیں اٹھا نہیں سکتا, میری طرف سے 2 قربانیاں میری لے جاؤ. امام حسین کو دے دی تھی. 10 محرم کا دن آیا, اصحاب و انصار چلے گئے. خاندان اہل بیت کی بات آئی نا, 1 گئے 2 گئے, تو سیدہ زینب کہہ رہی بیٹا جاؤ, تم بھی اجازت مانگو. تم کب جاؤ گے؟ تم جاؤ تاکہ میں تمہاری نانی کے آگے سرخرو ہو سکوں کہ اے میری ماں, میں نے اپنے دونوں لال تیرے لال پہ قربان کر دیے. سبحان اللہ. اب یہ ماں کا ذکر ہے کہ اپنے 2 بیٹے قربان کر کے دونوں لال ماں کے لال پہ قربان کر دیے. یہ جو ہے صورتحال تھی. اب وہ جا رہے ہیں, اجازت نہیں دے رہے, ماموں اجازت نہیں دے رہے, نہیں مل رہی ہے اجازت, واپس آ جا رہے ہیں. بالآخر حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ جاؤ, تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہیں بار بار کہہ رہی ہوں, سنتے نہیں بات. بچے رو پڑے, بچے سہم گئے. 9 سال اور 11 سال عمر دونوں بچوں, اون و محمد کی عمر 9 سال اور 11 سال. اب وہ بچے کہنے لگے, یہ والدہ محترمہ ہم کئی بار ماموں کے پاس گئے, ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے. ان کا جاؤ اپنے ماموں سے کہو, یعنی مولا حسین سے کہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آ رہے ہیں, آپ کی بہن پوچھ رہی ہے, یعنی والدہ محترمہ, آپ اندر آ رہے ہیں یا امی جان کہہ رہی ہے کہ میں باہر آ جاؤں. امام حسین نے بات سنی, کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے, خیمے میں آئے, سیدہ زینب کے پاس گئے, بہن ایسا کیا ہو گیا کہ تم میری زندگی میں خیمے سے باہر آنے کی بات کر رہی ہو. میں نے کہا بھائی یہ میرے 2 بچے ہیں, میں چاہتی ہوں یہ بھی رن میں جائیں. میں بھی اپنی والدہ فاطمہ زہرا کے, اپنی والدہ کے آگے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ سرخرو ہو جاؤں. تم انہیں یاد کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ میرے بھانجے ہیں, یہ خون سے, یہ چھوٹے چھوٹے, میں انہیں رن میں کٹوا دوں یا زیدیوں کے سامنے بھیج دوں, میرا دل مان نہیں رہا. میں نے کہا بھائی یہ تو جائیں گے, یہ تو عبداللہ بن جعفر کی قربانی ہے ان کی طرف سے, یہ تو جائیں گے. بہن نے ضد کی, ان کا بہن اگر تم اتنی ضد کرتی ہو تو میں بھیج دیتا ہوں. امام حسین, ان کا بھائی عباس کو بھیج دو اور علی اکبر کو بھیج دو. امام حسین چلے گئے, علی اکبر آ گئے. ایک بچے کو ماں نے اٹھایا, ایک سے کہا بھائی عباس اسے اٹھا. عباس کو گودوں میں کھلایا ہے, عباس کو بچے کی طرح پالا ہے. سیدہ زینب نے ماں بن کے پالا ہے, تو وہ ماں کا جو درجہ ہے نا وہ سیدہ زینب کو دیتے تھے. امام حسن حسین تو چھوٹی تھی لیکن عباس سے بڑی, اب وہ ماں کا درجہ دیتے تھے. کہا بھائی اس کو اٹھا لیا. 7 چکر علی پر کی گرد لگائے سیدہ زینب نے. انہوں نے کہا کہ رب العالمین یہ میرے دونوں بچے, میرے بھائی کی 18 سال کی کمائی ہے علی اکبر, اس پہ نثار, انہیں تو اس قربانی کو تو قبول کر لے, اس قربانی کو تو قبول کر لے, اور میرے بھائی کی 18 سال کی جو محنت ہے نا یہ علی اکبر, اسے بچا لے. رن میں گئے بچے گئے نا, تو جو ہے قلب لشکر کی طرف نہیں گئے, یہ چلے گئے نہر فرات کی طرف. بچے نہر فرات کی طرف گئے نا. اب بچے نہر فرات کی طرف گئے تو بچے کیا بات کر رہے ہیں, بھائی کتنا اچھا ہوتا کہ اگر بہن سکینہ کی مشق لے آتے, 4 سال کی سکینہ ہے, اب اس کا مشکیزہ لے آتے تو وہ بھر لیتے. علی کے نمازوں کو, علی کے شیروں کو دیکھ کر فرات کے اوپر جو 1000 کا لشکر جو سپاہی کھڑے تھے, تاکہ وہ سپاہی سے کھڑے تھے تاکہ فرات پر کوئی حملہ نہ ہو, کہ حسینی خیمہ سے تک پانی نہ جائے, اس لیے کھڑے تھے. جب یہ آئے, شیر آئے تو بھاگ گئے. آپ کو پتا جب شیر آتا ہے تو بکریاں, بھیڑیں, گیدڑ وغیرہ سب چھوٹے موٹے جانور بھاگ جاتے ہیں.
اب وہ لشکر پیچھے ہٹ گیا, ترائم اتار دیا. یہاں ترائم اتارا, وہاں سیدہ زینب کی والدہ کی خاتمہ بی فضا کہنے لگی, یہ کہنے لگی بی فضا کہ بیویوں مبارک ہو, زینب کے دونوں شیر نا ترائم اتر گئے اور اب ان کا قبضہ ہے اور یہ فوج یزید ہٹ گئی. یہ جو دیکھا تو حضرت سیدہ زینب نے جانماز اٹھائی جلدی سے, اور کہنے لگی بیویوں مجھے مبارکباد نہیں دو کہ میرے بچے قبضہ ہو گیا, میرے بچے چھوٹے ہیں اور 3 دن کی پیاس ہے. اگر حسین کے بچوں سے پہلے زینب کے بچوں نے پانی پی لیا تو میں کل کیا منہ دکھاؤں گی اپنی ماں کو. مسلح بچھایا, سجدے میں چلی گئی, رونے لگی, مالک مجھے میری ماں کے آگے شرمندہ نہیں کرنا. اور بچے اپنی ماں کے ذہن کو جانتے, فرات سے نکلے, تلوار نیام میں تھی, سے باہر تھی, ہاتھوں میں تلوار تھی. اب بچے جو ہاتھوں میں تلوار تھی اس کو لہراتے ہوئے فوجی اس پہ حملہ کیا, 1 2 3 4 15 20 کاٹے. جب کاٹنے کے بعد باری آئی نا تو بسرت ساتھ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا یہ کس گھرانے کے ہیں. یہ بچے بھی جنگ میں شہسوار ہوتے ہیں, بچے بھی کارزار میں سپہ سالار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ انہیں گھیر لو, چاروں سے گھیر لیا اور پھر پیچھے سے حملہ کیا, ادھر دائیں طرف سے حملہ کیا, میمنہ سے حملہ کیا, میسرے سے حملہ کیا. اب قلب لشکر والے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن پیچھے سے فوج ان کے پیچھے بڑھ رہی ہے. بچے نیچے آئے, زخموں کو تاب لگا کے نیچے آئے, گھوڑے سے آئے, مامو جان کا آواز دی. حضرت عباس امام حسین دونوں بچے کے پاس آئے, اور آنے کے بعد جب دونوں بچے کے پاس آ گئے نا تو آنے کے بعد اب دیکھیں حضرت عباس آ گئے, بچوں کا زانوں پہ سر رکھا. اس کے بعد ایک بچے نے کہا مامو جان سر قریب لائیے. لانے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا کے اس تکلیف اور کرم میں سر پہ رکھا. مامو جان کے سر کے رکھنے کہہ رہے مامو جان ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری والدہ کو یقین دلا دے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تربیت یافتہ ہے نا, ماں کی طبیعت کو سمجھ رہے ہیں, ماں جو کر رہی ہے خیمے میں وہ سمجھ رہے ہیں رن کے اندر. کہنے لگے کہ یقین دلاتے ہم نے پانی نہیں پیا. بچوں کی روح پرواز کر گئی. دونوں ماموں نے ایک ایک کو اٹھایا, اور محمد کو اٹھا کے خیمے میں لے گئے. گردان شہیدہ میں لاشیں. اب ساری بیویاں بچوں کا حال دیکھ کر رو پڑی. جو شہید آتا بیوی رو گیا کہ یار ہمارا تو ورثہ یہ 72 لوگ تھے, ایک ایک کر کے سارے چلے گئے. اب حسین کی باری ہے, وہ روتا دل اس لیے کہ اب ان کے بعد باری کس کی ہے, علی اکبر کی ہوگی, اصغر کی ہوگی, عباس کی ہوگی, حسین کی ہوگی. ابھی 3-4 رہ گئے ہیں. کیا عالم ہوگا کہ بھائی حسین کا سایہ بھی سر سے چلا جائے گا, امام وقت کا سایہ بھی چلے جائے گا. اب وہ رو رہی بیویاں. بی فضا نے کہا کہ ایک بیوی نے کہا یعنی شہر بانو وہاں پر, لیلا وہاں پر, رقیہ وہاں پر, رباب وہاں پہ, فروا وہاں پہ, ساری بیویاں, ام کلثوم وہاں پہ. کہ زینب کے بچے, زینب کو بلاؤ نا, اس کو پرسہ دے کہ تیرے بچوں نے جام کوثر کا جام اپنے نانا کے ہاتھ سے پی لیا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے پی لیا, نانی زہرا کے ہاتھ سے پی لیا. تو پریشان کیوں ہے, تیرے بچے تو وہاں پہنچ گئے جنت میں, انہیں تو جام مل گیا. جو زندہ ہے وہ پیاسا ہے, جو شہید ہو گیا اس کی پیاس مٹ گئی, وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا نا, اپنے رب کے پاس. اب اس نے کارنامہ ایسا کیا کہ رب نے جام کوثر پلایا, تو یہ رب کی مہمان نوازی ہے. بی فضا نے دیکھا کہ کنارے میں پڑی ہیں سیدہ زینب اور رو رہی ہیں اور مناجات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا بی بی آئیں, آپ کے بچوں کے جو لاشیں ہیں وہ آ گئے, آئیں دیکھ لیں آپ کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. اللہ نے قربانی قبول کر لی. بنی اسرائیل میں یہ ہوتا ہے نا, قربانی رکھتے, قبول ہو جائے تو آپ کھا جاتی تھی. اللہ نے قبول کر لی, روح پرواز کر گئی, اللہ نے لے لیا, بلا لیا اپنے پاس, قبول کر لیا, قربانی قبول ہو گئی. کہہ رہی جا فضا جا, میں سر نہیں اٹھاؤں گی سیدھے سے جب تک میرے بھائی حسین کو نہیں بلاؤ. امام حسین آئے, انہوں نے کہا حسین میرے بھائی, میرے سر کی قسم کھا کر بولو میرے بچوں نے پانی پیا تھا یا نہیں پیا. 3 دن کی پیاسی ماں, 3 دن کے پیاسے بچے, اور سوال کیا ہو رہا ہے, میرے بچے نے پانی تو نہیں پی لیا. سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگی بہن میں امام وقت ہو کے قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بچوں نے شہادت کے وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ میری والدہ کو بتا دی گا ہم نے پانی نہیں پیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اعلیٰ لعنت اللہ قوم الظالمین. یہ ہے وہ مائیں
یہ کربلا کا وہ منظر ہے. حسین کے لیے آج ہمارے پاس دینے کو وقت نہیں ہے, مال نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, سہولیات نہیں ہے, لیکن امام حسین کے لیے جو ہم نے قربانی دی تھی, ہم نے لنگر کھانا سیکھ لیا, شربت پینا سیکھ لیا, رونا سیکھ لیا, صحیح ہے, مجلس میں بیٹھنا سیکھ لیا. امام حسین نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا, نہ لنگر کھایا تھا, نہ شربت پیا تھا, نہ روئے تھے. انہوں نے تو غازیوں والا کام کیا تھا, شہیدوں والا کام کیا تھا. جو حسین نے کیا وہ کام ہم نے نہیں کیا. ہم نے امام حسین والی کوئی بات نہیں سیکھی, ہم امام حسین والا کوئی کام نہیں کرتے. امام حسین روئے نہیں تھے کربلا میں, امام حسین نے تلوار اٹھائی تھی. آج وقت کی کربلا ہے اور وقت کا یزید ہمارے سر پر ہے, تو کیا ہم اٹھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حسین کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.